بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد وأہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ میں اس وقت مرکز نور بخشہ کے چینل سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تمام دینی درس و تدریس، واعظ و نصیحت سننے والے سامعین باتمکین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، آج ایک اہم سوال کا جواب آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے بہت سارے سائلین نے سوال کیے ہوئے ہیں، اندرونی ملک سے بھی اور بیرونی ممالک سے بھی۔ سوال یہ ہے کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو الحمدللہ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کے عقائد، اعمال، اصول، فروع، ورد، وظائف، ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور تعلیمات صوفیہ ہی کا ماخذ جو ہے قرآن و حدیث سے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، گو کہ مختلف واٹس ایپ گروپ میں اس سوال کا جواب عرض کر چکا ہوں۔ تو آج پیج سے بھی اور مرکز نور بخشہ کے چینل سے بھی تو آپ لوگ کو دینی درس و تدریس، سائلین کے سوالات کے جوابات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور لائک کیجیے، اور مرکز نور بخشہ پر آپ تشریف لے جا کر وہاں پر جو ہے آپ سبسکرائب کریں، تاکہ وقتاً فوقتاً درس و تدریس سننے کو آپ کو موقع مل جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کے اندر 7 واجبات ہیں۔ تو وضو کب کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں؟ جب موجبات وضو لاحق ہو جائے۔ فقہی اصطلاح میں جسے موجبات وضو کہتے ہیں، یعنی کہ وضو واجب کرنے والے اسباب، چیزیں، وہ فقہ احوت کے مطابق 5 اسباب ہیں، یعنی کہ فالبول والغائط والریح والودی ومنها زوال العقل او نوم ثقیل۔ یہ 5 اسباب ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے سے آپ کو سب سے پہلے استنجا کرنا، طہارت کرنا لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتے ہیں۔ پھر آپ وضو کے 7 مراحل میں سے آپ گزریں گے، تو اس کی ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو موجبات وضو یہ ہے کہ چھوٹا رفع حاجت، بڑا رفع حاجت، ودی اور ریح کا خارج ہونا، عقل کا زائل ہو جانا، یا گہری نیند کا چھا جانا۔ ان میں سے ایک بھی انسان سے وقوع پذیر ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا ابتدائی مرحلہ استنجا سے شروع کرتے ہیں۔ تو الفقہ الاحوت اور دعوات صوفیہ کے علاوہ سلسلہ ذہب کے تمام بزرگان دین نے وضو کے طریقہ کار کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو ان موجبات وضو پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کسی لیکچر میں بیان کروں گا۔ آج سوال کے مطابق ہم نے اسپیسیفکلی تخصص کر کے وضو کے واجبات کو آپ تک بیان کرنا ہے کہ وضو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں، دل نشین انداز میں فقہ احوت میں بھی اور دعوت صوفیہ میں بھی، نور المومنین میں بھی، فلاح المومنین میں بھی، اور تمام نور بخشی قاعدوں میں بھی وضو کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ تو وضو کرنے کا حکم گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ قرآنی آیات ہیں۔ تو اس کے مطابق شاہ سید محمد نور بخش نے فقہ احوت میں یہ آیت کریمہ، اور اس سے پہلے ایک آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان 2 آیتوں کو لانے کے بعد آپ نے طہارت کو تفصیلاً بیان کیا ہوا ہے فقہ احوت میں۔ یہی ترتیب دعوت صوفیہ میں بھی خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ تو وضو کے اندر 7 واجبات ہیں۔ تو
وضو کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موجبات وضو میں سے جو بھی انسان کے جسم سے جب اس کی وضو جب ٹوٹ جاتا ہے، رفع حاجت کرتے ہیں یا ریح خارج ہوتے ہیں یا گہری نیند چھا جاتے ہیں یا عقل زائل ہو جاتے ہیں، تو یہ وضو کے اسباب ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا؟ سب سے پہلے استنجا کرنا، طہارت کرنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واش روم میں آپ نے تھوڑا پاؤں دونوں پیر کو پھیلا کر رکھیں، دامن کو سنبھالیں اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے آرام آرام سے مقام مخصوصہ دونوں کو نچوڑ کر دھونا ہے، اور پانی کی تعداد پر منحصر نہیں ہے، اپنے دل کو مطمئن ہونے تک مقام اعضاء مخصوصہ کو دھو لینا ہے۔ تو پانی کی چھینٹیں پیروں پر لگنے سے بہت احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شوز پہن کر جائیں تو یہ بہتر طریقہ ہے تاکہ چھینٹیں وہاں پر لگتے نہیں پیروں پر۔ اور پانی استنجا کرتے وقت بھی آرام آرام سے پانی ڈالیں اور آرام آرام سے بائیں ہاتھ سے دھو لینا استنجا کا طریقہ کار ہے۔ جب اس مرحلے سے گزرتے ہیں، استنجا استبرا ختم ہوتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا فقہ احمد میں بھی ہے اور دعوت صوفیہ میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم حسن فرجی وستر عورتی من النار۔ یہ خوبصورت جو ہے دعا پڑھنا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم میری شرمگاہ کو پاک دامن رکھ اور آگ سے میری مقام مخصوصہ کی پردہ پوشی فرما۔ یہ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ جب استنجا کا مرحلہ ختم ہوتے ہیں تو وضو کی طرف آتے ہیں۔ ابھی وضو کے واجبات میں آنے سے پہلے 3 مسنون افعال پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے زندین سے نیچے، یہاں سے کلائیوں سے نیچے جو ہے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سنت ہے۔ پھر فالمضمضۃ والاستنشاق، یعنی کہ منہ میں پانی ڈال کے صفائی کرنا ہے، ساتھ ہی مسواک کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ناک کی صفائی کرنا ہے، یہ مسنون افعال ہیں۔ اس کے بعد اب آپ آتے ہیں وضو کے واجبات کے مرحلے میں۔ تو وضو کے 7 واجبات ہیں، اس میں سے پہلا واجب ہے نیت، یعنی کہ نیت اس طرح کرنا ہے: اتوضؤ لرفع الحدث واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ یہ نیت کرنے کا وضو کا واجب نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کو دھوتے وقت نیت کے بعد جو ہے اس دعا کا پڑھنا بھی دوران چہرہ دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بیض وجہی بنور معرفتک یوم تبیض وجوہ اولیائک وتسود وجوہ اعدائک۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اچھا جی، تو چہرہ دھوتے وقت فقہ فرماتے ہیں پیشانی کے شروع سے لے کر تھوڑی کے انتہا تک اور دونوں کانوں کے یہ تلو ہے اس سے اس طرف، یہ طول و عرض اس کا حدود بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مومن بھائی خوش نصیب جس نے داڑھی رکھا ہوا ہو، یہ سنت نبوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار اصحاب کرام نے بہت خوبصورت داڑھی تھے، تو اگر داڑھی ہو تو وہاں پر خلال کرنا ہے، وتحلیل اللحیۃ، خلال کرنا ہے، یہاں پر پانی پہنچانا ہے ہر حصے تک۔ اچھا جی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو منہ کی حدود کو خیال رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو دعا پڑھنا سنت، منہ کا دھونا واجب۔ وتکرار الغسل وجہ، چہرے کو مکرر دوبارہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، پہلی دفعہ دھونا واجب ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ وضو کے واجب نمبر 3 ہے۔ تو دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے پہلے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ دھوتے وقت یہ خیال رکھیں بعض کے نزدیک یہاں سے یوں دھونا ضروری لازمی ہے، بعض کے نزدیک ادھر سے اس طرف دھونا ضروری قرار دیا ہے، جبکہ شاہ سید محمد نور بخش نے اعتدال پسندانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بہترین اصول آپ نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے، چاہے اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیریں اس طرح دھوئیں یا یہاں سے یوں کر کے دھوئیں، یوں کر کے دھوئیں، دونوں صورت درست ہے، لیکن کوہنیوں سے لے کر زندین تک نہیں، یہاں انگلیوں کے سرے تک پانی پہنچانا ہے، پانی ڈالنا ہے۔ تو دائیں ہاتھ دھوتے وقت اس دعا کا پڑھنا بھی سنت ہے، یہ دعا فقہ میں بھی ہے اور دعوت صوفیہ میں بھی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم آتنی کتابی بیامین وحاسبنی حسابا یسیرا۔
परवरदिगार मेरा अमाल नामा मेरे दाएं हाथ में थमा दे और मेरा हिसाब आसान फरमा। फिर इसी तरह बाएं हाथ को धोते हूँ, जिस तरह दाएं हाथ को धोया इस तरह धोएं या इस तरह धोएं, एक ही बात है। तो बाएं हाथ धोते वक्त इस दुआ का पन्ना भी सुन्नत है, अल्लाहुम्मा ला तोतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी। परवरदिगार मुझे मेरा अमाल नामा न बाएं हाथ में थमा दे और न मेरी पीठ के पीछे से। तो ये दुआ करते हैं, इस दुआ का पन्ना भी सुन्नत है। फिर वुज़ू के वाजिब नंबर 4 है सर का मसर करना। सर का मसर किस तरह करना है? एक ही दफ़ा हाथ को फेरना है। वमसहू बिरुऊसिकुम के हुक्म के मुताबिक एक ही दफ़ा सर से ये मतलब हाथ यहाँ पर चेहरे तक यानी कि पेशानी तक नहीं लाना है, बार बार रगड़ना भी नहीं है। तो इस दौरान जो है इस दुआ का पन्ना सुन्नत है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा गश्शिनी रासी बिरहमतिक व रहमतिक व ज़ल्लिलनी तहत ज़िलाल अर्शिक। पालने वाले अपनी रहमत और मेहरबानी से मेरा सर डाम ले और अपने अर्श के सायों तले मुझे साया अता फरमा। इसके बाद वज़ू के वाजिब नंबर 5 है पैरों का हुक्म बजा लाना। वो क्या है? दौरान इस्तिंजा करते वक्त, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, इस्तिंजा की छींटें लगने से बहुत एहतियात करना चाहिए। तो अगर इस्तिंजा की छींटें न लगी हो तो वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कुरान हकीम की इस आयत के मुताबिक पैरों का मसा करना है टखनों तक। अगर पैरों पर इस्तिंजा की छींटें लगी हो तो फ़िक़्ह अहवत के तशरीह के मुताबिक जो है गो कि उलमा किराम इस हवाले से तो इख्तिलाफ रखते हैं। अर्जुलकुम और अर्जुलिकुम को ग्रामर की रूह से इसका काफ़ी इख्तिलाफात मौजूद हैं। ताहम शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने बेहतरीन ज़ाबिता कुलिया को बयान किया है, यानी कि मसा करना भी है, दोहना भी है। इस्तिंजा की छींटें न लगी हो तो मसा करना है, और अगर इस्तिंजा की छींटें लगी हो तो मसा की जगह पर टखनों तक पैरों को धो लेना है। लेकिन यह तरीका नहीं कि मसा भी करना और धोना, और हमेशा पैरों को धोना, ये भी नहीं है। और जैसा कि फ़िक़्ह में भी, दावत सूफिया में भी, फलाहुल मोमिनीन में भी, नूरुल मोमिनीन में भी, तमाम नूरबख्श कायदों में यही तरीका बताया है कि पाँव पाक साफ हो, इस्तिंजा की छींटें न लगी हो तो मसा करें, अगर लगी हो तो उसकी जगह पर पैरों को टखनों तक धोना है। फिर वज़ू के वाजिब नंबर 6 है तरतीब। तरतीब से मुराद का इसका मतलब है कि नियत से लेकर पैरों का हुक्म बजा लाना, वज़ू के अहकामात को एक के बाद दीगर तरतीब से उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। यानी पहला नियत, दूसरा मुँह का धोना, तीसरा हाथों को धोना, चौथा सर का मसा करना, पाँचवां पैरों का हुक्म बजा लाना यानी कि मसा करना, इल्लत में दोहना। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है 7वां वाजिब है वो मवालात है। मवालात का मतलब ये है कि दौरान वज़ू जो है तरतीबी अहकाम को पे दर पे एक के बाद दिगर बजा लाए, और इस दौरान किसी अजनबी अमल करने का वक़फ़ा पैदा न करें। यानी कोई उस दौरान ना कोई बात करना है, ना कोई दूसरा फ़ेल आपने वज़ू से हट कर करना है। तो इसका मफ़हूम है मवालात। तो ये है वज़ू का तरीक़ा। तो आपको वज़ू का तरीक़ा मुकम्मल हो गया। इसकी तफसील आपको कुरान हकीम की आयत के मुताबिक और फ़िक़्ह अहवत, दावत सूफिया, नूरबख्शी बहुत सारी किताबों में, जैसा कि मैंने कुछ किताबों का हवाला दिया आप तक पहुँचाया है, कि उम्मीद है कि तमाम सालीन अपने सवाल से के जवाब से मुतमईन हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की, तालीमात सूफिया नूरबख्श के तहत दर्स व तदरीस को सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम को वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू के तहत हमेशा इत्तिफ़ाक़ से कुरान हकीम को, अल्लाह के रसी को मजबूती से थाम कर रहने की, जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत या मेरी इतरत। तो पाकिस्तान ममलकत खुदा पाकिस्तान को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, पाकिस्तान की मईशत को रोज़ बरोज़ मुस्तहकम और मजबूती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।